إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ہر قسم کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بے شبہ انگنت نعمتوں سے نوازا. بعدہ صلاۃ و سلام و تمام ہی انبیاء کرام پر، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث کیا. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلوات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے قرآن مجید کی ایک مشہور اور معروف آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. انشاءاللہ العزیز اسی کی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے مل کر کے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہم سب کی حاضری کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے. ہم سب کے آنے اور جانے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. اس دنیا میں آنے کے بعد ہر انسان کی چاہت اور تمنا یہ ہوتی ہے، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو چاہے وہ ان پڑھ ہو، ہر ایک کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے وہ کامیاب ہو جائے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہر ایک کے یہاں کامیابی کا معیار الگ الگ ہے. کسی کے یہاں کامیابی کا معیار یہ دنیا ہے اور کسی کے یہاں کامیابی کا معیار یہ آخرت ہے. لیکن ہر آدمی کی چاہت ہوتی کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے کامیاب ہو جاؤں اور اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے. مگر یاد رکھو، ہماری شریعت میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے ہیں، اس میں کامیابی پانے کے لیے کچھ شرائط ہیں اور کچھ اصول ہیں. اگر آدمی ان شرائط کا خیال رکھے گا، ان اصول کی پابندی کرے گا، تو ان پر چل کر کے انسان کو کامیابی مل سکتی ہے. اور وہ جو اعمال ہیں، وہ جو اصول ہیں، وہ جو شرائط ہیں، وہ عبادات ہیں، وہ معاملات ہیں، وہ فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، نوافل ہیں. یہ تمام راستے ایسے ہیں جن پر چل کر کے انسان کو کامیابی ملتی ہے.
اور ایک بات یاد رکھیں، جہاں تک مسئلہ فرائض کا ہے، ان کو تو چھوڑ دینا کبیرہ گناہ ہے۔ عذاب الہی کو دعوت دینا ہے، غضب الہی کو دعوت دینا ہے، اللہ کی جہنم کو للکارنا ہے، اور اللہ کی طاقت اور قوت کو للکارنا ہے۔ لہٰذا فرائض میں کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ہر آدمی کم از کم فرض کا پابند ہو۔ اس کے بعد ایک اگلا جو مسئلہ آتا ہے وہ سنن اور نوافل کا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، سنن اور نوافل کی جہاں تک بات ہے، اس کا چھوڑ دینے سے انسان گنہگار تو نہیں ہوتا ہے، لیکن ہاں بہت بڑی برکتوں سے، بہت سارے خیر سے، اللہ کی رحمتوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے، اور اس پر انسان کو بولنا چاہیے۔ سنن و نوافل کے اس میں گفتگو ہونی چاہیے، اور آج انشاءاللہ العزیز ہماری گفتگو اسی ضمن میں ہوگی۔ اگر انسان کی زندگی میں سنن نہیں ہے، انسان کی زندگی میں نوافل نہیں ہے، تو یاد رکھو اس کی زندگی میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی برکت نہیں ہے۔ کیونکہ جانتے ہیں بڑے بڑے علماء نے باتیں لکھی ہیں، انسان کے اوپر شیطان کا سب سے پہلا جو حملہ ہوتا ہے کہ انسان کو شرک و بدعات میں مبتلا کر دیا جائے۔ اگر شیطان اس راستے سے ناکام ہو جاتا ہے تو اس کی دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو فرائض سے، واجبات سے دور کر دیا جائے۔ اگر شیطان یہاں بھی ناکام ہو جاتا ہے، نہ شرک و بدعات کروا سکتا ہے، نہ فرائض اور واجبات انسان کا چھڑوا سکتا ہے، تو اس کا تیسرا حملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو کم از کم سنتوں سے، نوافل سے دور کر دیا جائے۔ اور یاد رکھیں، جو انسان سنتوں کا پابند ہے، جو انسان نوافل کا پابند ہے، اس کے لیے فرائض پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر ایک انسان سنتوں کو چھوڑ رہا ہے، ایک انسان مستحبات کو چھوڑ رہا ہے، ایک انسان نوافل کی پابندی نہیں کر رہا ہے، تو اس کے لیے فرائض کا چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے، آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزوں کو فرض قرار دیا ہے، ان کے ساتھ اللہ نے نفل کو جوڑ دیا ہے۔ جیسے آپ دیکھیے فرض نمازیں ہیں، فرض نمازوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سنتوں کو اللہ نے جوڑ دیا ہے۔ ان میں سنن مؤکدہ الگ ہیں، نفل الگ ہے، تہجد الگ ہے، اشراق، اوابین اور چاش کی نماز الگ ہے، وتر الگ الگ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں فرائض کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نوافل کو جوڑ دیا ہے۔ رمضان کا مہینہ لے لیا جائے، رمضان کے روزے فرض ہیں، اللہ نے اس کے ساتھ نفلی روزوں کو جوڑ دیا ہے۔ جیسے ایام 20 کے روزے ہیں، عاشورہ کا روزہ ہے، اسی طریقے سے عرفہ کا روزہ ہے، مہینے میں 3 روزہ ہے، پیر جمعرات کا روزہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے اللہ نے اگر حج کو فرض قرار دیا ہے تو وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفلی حج کو بھی جوڑ دیا ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو ایک حج کر کے خاموش مت رہیے، اللہ کی توفیق سے اور حج کیجئے اور عمرے کیجئے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے نفلی صدقے کو جوڑ دیا ہے، نفلی خیرات کو جوڑ دیا ہے۔ یعنی کہ جتنے واجبات ہیں، جتنے فرائض ہیں، اللہ نے ان کے ساتھ ساتھ سنتوں کو، نوافل کو جوڑ دیا ہے۔ اور یاد رکھیں نوافل کا ادا کرنا، نوافل کی پابندی کرنے والا، سنتوں کا اہتمام کرنے والا، سنن موقدہ کا خاص طور پر حفاظت کرنے والا، اللہ اکبر۔ آئیے کچھ باتیں لے کر کے جائیے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں لیکن معانی یہ اللہ کے ہیں۔ کیا فرماتا؟ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا، اور ولی کوئی آسمان پھاڑ کر کے یا زمین چیر کر کے نہیں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کے بارے میں فرمایا، ولی کس کو کہتے ہیں؟ سورہ یونس کی آیت کریمہ اٹھا کر کے دیکھ لینا، میں اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کا ولی کون ہے؟ اسی حدیث
کرسی میں اللہ نے آگے فرمایا کہ جو فرائض کی پابندی کرتا ہے میں اس کے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایسا آدمی محبوب بن جاتا ہے، اور فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ جو سنتوں کی پابندی کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کا بڑا قریبی بندہ بن جاتا ہوں، اور اللہ فرماتا ہے وہ میرا بڑا قریبی بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا بندہ بن جاتا ہے۔ اور جب انسان اللہ کا قریبی بندہ بن جاتا ہے نا، سبحان اللہ، اللہ اس کے کانوں کی حفاظت فرماتے ہیں، اللہ اس کے ہاتھ کی حفاظت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے آنکھ کی حفاظت فرماتے ہیں، اللہ اس کے قدموں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ وہ وہی دیکھتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ وہی سنتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ وہی جاتا ہے جہاں اللہ پسند کرتا ہے، وہ انہی چیزوں کو آدمی فرائض کی پابندی کرے اور حرام چیزوں کو چھوڑ دے، نوافل کا اہتمام کرے، یہ اللہ کے پاس قریب ہونے کی سب سے پہلی سیڑھی ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے۔ اگر کوئی آدمی ان چیزوں کا اہتمام کرتا ہے، میرے بھائیوں بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے جو میں آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں، بات صاف اور دو ٹوک لہجے میں ہے، چونکہ بات قرآن و حدیث کی ہے اس لیے مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ آج میرا اور آپ کا معاملہ یہ ہے، ہمارا دین ہم سے یہ کہتا ہے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ کے دین پر چلنے والے بن جائیں۔ تنہائی میں یہ ہونا چاہیے تھا، ہم نوافل کی پابندی کرتے، بند کمروں میں یہ ہونا چاہیے تھا، ہمارے آنکھوں سے آنسو گرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں، تنہائی میں ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، بند کمروں میں ہمارے سامنے ٹیلی ویژن ہے، فلمیں اور ناچ گانے ہیں۔ افسوس کا مسئلہ یہ ہے ہمارا دین جتنا ہم کو اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے، ہم مسلمانوں کا المیہ یہ ہے اتنا ہی دور بھاگ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر کوئی آدمی سبحان اللہ، اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ، فرائض پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اگر سنتوں کا پابند ہو جاتا ہے، جانتے ہیں آپ نے ان 2 رکعت کو بڑا معمولی سمجھا ہے، یہ 2 رکعت آپ کے یہاں کوئی اہمیت کے حامل نہیں ہے، لیکن آئیے میں آپ کو بتاؤں، صحابہ رسول فرماتے ہیں، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے نا، وہ قبر ابھی تازہ ہے، مرنے والا ابھی جلد ہی اس کی موت ہوئی تھی اور قبر میں داخل کیا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے کیا کیا؟ قبر سے دوری پر کھڑے ہو کر کے آپ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی، خفیفتان حدیث کے الفاظ ہیں، 2 ہلکی نماز پڑھی پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے۔ اس کے بعد صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں نے جو 2 یہ ہلکی نمازیں پڑھی ہیں نا، آپ کو لگتا ہے گراں گزرے گا، آپ کے اوپر بھاری لگے گا نا، لیکن یہ 2 نمازیں جو میں نے پڑھی ہے نا، اللہ نے اگر قبول کر لیا نا تو دنیا اور دنیا کے سارے خزانے سے بہتر ہیں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیے نا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات فرمائی ہے، کہا 2 رکعت نفل نماز کا مقام اور مرتبہ دیکھو، کہا میں نے جو پڑھی ہے نا اللہ نے اگر قبول کر لیا، اور نبی کی نماز اللہ کیسے نہیں قبول کرے گا؟ اللہ کے نبی نے مثال دے کر کے سمجھایا، کہا اگر اللہ نے قبول کر لیا نا، یاد رکھو یہ 2 رکعت نفل نماز نا قارون کے خزانے، فرعون کی سلطنت، فرعون کی بادشاہت بھی نا یہ 2 رکعت نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اور وہ حدیث کتنی پیاری حدیث ہے جس میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت سنت، بات کبھی آئی تھی لیکن آج بھی ضمناً وہ بات آ گئی ہے، کہا فجر کی 2 رکعت سنت، یہ قارون کے خزانے ایک طرف، فرعون کی بادشاہت ایک طرف، نمرود کی سلطنت ایک طرف، دنیا کے خزانے ایک طرف، اور فجر کی 2 رکعت سنت ہم نے معمولی سمجھا ہے نا۔ ہمارے یہاں ان سنتوں کا کوئی احترام نہیں ہے، ہمارے یہاں ان سنتوں کی کوئی پابندی نہیں ہے، اور یقین نہ آئے نماز مغرب میں دیکھ لیا جائے، یقین نہ آئے نماز ظہر میں دیکھ لیا جائے، مغرب کا درس 5 سے 7 منٹ کا رہتا ہے، ہم ایسے مشکل سے بیٹھتے ہیں جیسے کوئی ڈنڈا لے کر کے کھڑا ہوا ہے، اور 5 سے 7 منٹ کا یہ درس جو ہی ختم ہوتا ہے اللہ کی قسم ہے مسجد کا 1/3 حصہ خالی ہو جاتا ہے۔ ارے مغرب کے بعد بھی 2 رکعت سنت ہے، ظہر کے بعد بھی سنت ہے جس کا تذکرہ بھی آ جائے گا۔ یہ میرا اور آپ کا یہ حال ہے، اور 2 رکعت سنت پڑھنے کے لیے اللہ کتنا وقت مانگتا ہے، کتنا وقت مانگتا ہے۔ آپ پڑھیے سورہ اخلاص، آپ پڑھیے سورہ کافرون، 4 منٹ بھی نہیں لگیں گے آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنے
کے لیے. لیکن یہ 2 رکعت نماز اگر آپ کی بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی، جاؤ دنیا کے سارے خزانے ایک طرف اور یہ 2 رکعت کی نماز جو ہے نا، سبحان اللہ، یہ ایک طرف ہے. اور ایک بات یاد رکھیں نا، اس دنیا میں مشکلیں کسے نہیں آتی ہیں، اس دنیا میں پریشانیاں کسے نہیں آتی ہے، اس دنیا میں مصیبت کا شکار کون نہیں ہوتا ہے. اور وہ تو بات صاف اور سیدھی ہے نا. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا، کہا جو اللہ کے نیک بندے ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، صالحاں ہیں، شہداء ہیں، ان پر سب سے زیادہ مشکلیں آتی ہیں، ان پر پریشانیاں سب سے زیادہ آتی ہیں. مشکلوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ آپ بتائیے نا، مشکلوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ تعویذ پہن لیا جائے، گنڈے پہن لیے جائیں، پلیتے لگا لیے جائیں، درگاہوں کا طواف کر لیا جائے، کسی سے بیعت کر لی جائے، یا کیا کیا جائے؟ اور ہمارے یہاں اللہ معاف فرمائے، ہم نے یہی سمجھ لیا ہے، پریشانی اگر آتی ہے نا، مصیبت اگر آتی ہے، آزمائشوں کے شکار ہوتے ہیں، علماء نے بتا دیا ہے، جادوگروں نے بتا دیا ہے، باباؤں نے بتا دیا ہے، تعویذ پہن لیا جائے تمہاری پریشانی ختم ہو جاتی ہے. یہ نام نہاد بابا، یہ نام نہاد عامل، انہوں نے کبھی تمہارا رشتہ اللہ سے نہیں جوڑا، کبھی یہ نہیں کہا میں دعا نہیں کروں گا جب تک تم نماز نہیں پڑھو گے، میں دعا نہیں کروں گا جب تک تمہاری زندگی میں سنت نہیں آئے گی، میں دعا نہیں کروں گا جب تک تم فجر کے پابند نہ ہو جاؤ گے. انہوں نے، ان عالموں نے بیڑا غرق کر دیا ہے، امت کا برباد کر کے رکھ دیا ہے. یہ کبھی آپ کا رشتہ اللہ سے نہیں جوڑتے ہیں. اور سنیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے کیا بتایا، کیا نجومیوں کو ہاتھ دکھا دیا جائے، جوتش کو ہاتھ دکھا دیا جائے تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی؟ آؤ دیکھو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ پر جب کوئی پریشانی آتی تھی، مصیبت آتی تھی، صحابی فرماتے ہیں، کہتے اذا حزبہ امر فصلی، اذا حزبہ امر فصلی. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ پر جب کوئی مصیبت آتی تھی، آزمائش کا شکار ہوتے تھے، کفار مکہ طعنہ دیتے تھے، مشرکین مارنے کے در پر ہوتے تھے، قتل کی پلاننگ کرتے تھے، بیٹیوں کو طلاق دیا جاتا تھا، صحابہ کرام کی گردنیں کاٹی جاتی تھی، ایسے آزمائش گھڑی میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف پلٹ کر کے آتے تھے، اللہ کے سامنے نمازیں پڑھتے تھے، دعائیں کرتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے تھے. اور جانتے ہیں ایک بات اور یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نفلی نمازوں میں، چاش کی نماز میں، اشراق کی نماز میں، سنتوں میں، تہجد میں، وتر میں اللہ نے ایسی برکتیں رکھی ہے نا. پیارے نبی جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی، وہ حدیث کے الفاظ پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے نا، باہر جاتا ہے، کسی کام سے جاتا ہے، دور دراز کا سفر کرتا ہے نا، خالی 2 رکعت نماز پڑھ کر کے گھر سے نکلے. توشہ تیار کرنے والوں، کپڑے تیار کرنے والوں، بیگ سنبھالنے والوں، سواریاں سیدھی کرنے والوں، سنو، ارے پیارے نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا، کہا گھر سے نکلنا ہے نا 2 رکعت نماز پڑھ کر کے نکلو. باہر کے دنیا کے جتنے فتنے ہیں، خارجی جتنے فتنے ہیں، جتنی آفتیں بلائی ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں نا، یہ 2 رکعت پڑھ کر کے نکلو گے نا، باہر کا کوئی بھی فتنہ، باہر کا کوئی بھی فتنہ آپ کو نہیں لگے گا، آپ باہر کے فتنوں سے محفوظ رہیں گے. اور سنو آگے تو سنیے نا، بات مکمل نہیں ہوئی ہے. آگے پیارے نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کوئی باہر سے آ رہا ہے نا، گھر والے بیماری سے محفوظ ہیں، اسے الگ مت کرو. باہر سے آنے والا شخص اگر گھر میں داخل ہو رہا ہے نا، 2 رکعت نماز پڑھ لے، گھر میں داخل ہو جائے، بیوی بال بچوں سے مل لینا، اندر کے فتنے سے، داخلی فتنوں سے، گھریلو فتنوں سے اللہ اسے محفوظ رکھے گا. یہ 2 رکعت نماز کی تاثیر دیکھو، یہ 2 رکعت نماز کا مقام اور مرتبہ دیکھو، یہ 2 رکعت نماز کی طاقت اور قوت دیکھو. اور سنو ایک کتنی پیاری بات ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ربیہ ابن کعب آتا ہے، بعض نے کعب ابن ربیہ لکھا ہے، لیکن ربیہ ابن کعب اسلمی ہے. جانتے ہیں کون صحابی ہے؟ ذرا غور سے سننا، اور اللہ کی قسم ہے، اللہ سے وعدہ کر لینا، پروردگارہ جو سنوں گا آج کے جمعہ میں سنوں گا، اللہ اس پر عمل کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہ صحابی کون ہے؟ ربیہ ابن کعب اسلمی ہے. یہ جانتے ہیں کون صحابی تھے؟ غریب صحابی تھے. ذرا ان باتوں کو یاد رکھنا،
تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، وقت ختم ہونے کے قریب ہے. یہی حال ہوتا ہے، یہی حال ہوتا ہے. سنو، دعا فرمائے اللہ وقت میں برکت نصیب فرمائے. ربیہ ابن کعب اسلمی یہ وہ صحابی ہے نا جو رات میں نبی کی خدمت کیا کرتے تھے. یہ فرماتے ہیں دن میں نبی اکرم علیہ السلام صحابہ کے جھرمٹ میں رہتے تھے، صحابہ کا میلہ لگا رہتا تھا، ہر کوئی آدمی نبی کی خدمت کرتا تھا. رات میں نبی کی خدمت کون کرے گا؟ اس لیے میں نے دن میں ٹھان لیا کہ میں رات میں نبی کی خدمت کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم. جانتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ رات میں نبی کے دروازے پر جا کر کے لیٹ جاتے تھے، پہرا دے دیا کرتے تھے، رات بھر جاگتے تھے. غیر شادی شدہ تھے، جوان تھے، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، فیملی بال بچے نہیں تھے، جا کر کے نبی کے دروازے پر سو جایا کرتے تھے. اللہ اکبر. ایک رات نبی کو حاجت لگ گئی. نبی نے کہا ربیہ کہاں ہو؟ کہا یا رسول اللہ حاضر ہوں، یا رسول اللہ حاضر ہوں. اللہ کے نبی کے لیے پانی لائے، وضو کے لیے پانی لائے، باتھ روم کے لیے پانی لائے، ضرورت کے لیے پانی لا کر کے دیا کرتے تھے. پیارے نبی علیہ السلام خوش ہو گئے، خوش ہو گئے. نبی نے کہا اے ربیہ، کہا کہ اللہ کا حاجہ، کہا اللہ کا حاجہ. اے ربیہ تم اتنے سالوں سے میری خدمت کر رہے ہو، تمہاری بھی کوئی ضرورت ہے کیا؟ ایک نکتہ یہاں پر یاد رکھیے، یہ میرے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کی سنت ہے. غریبوں سے پوچھا کرتے تھے، ناداروں سے پوچھا کرتے تھے میرے لائق کوئی کام ہے تو بتائیے. یہ میرا آپ کا بھی رویہ ہونا چاہیے. غریب غربا سے کبھی پوچھ لیا کرو مجھے بھی خدمت کا موقع دو، میرے لائق کوئی کام ہے تو بتائیے. یہ سنت ہے، یہ سنت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آج اگر تم نے انہیں نہیں پوچھا، وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتا ہے، حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتے ہیں. کب کون سا غریب امیر بن جائے اور کب کون سا امیر یہ خاک پر آ جائے یہ اللہ کو ہی معلوم ہے. اس لیے نبی کی سنت یاد رکھو. نبی اکرم علیہ السلام غریبوں سے پوچھتے تھے کیا آپ کو کوئی کام ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے؟ انہوں نے کہا، جب پیارے نبی اکرم علیہ السلام نے آفر دیا، کہا ربیہ اگر میرے لائق کوئی خدمت ہے تو بتاؤ، میں تمہاری خدمت کے لیے تیار ہوں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کیا مانگوں میں؟ اللہ اکبر. میں اور آپ ہوتے نا ایک ہاتھ کا زبان باہر نکال دیتے، ایک ہاتھ کا زبان باہر نکال کر کہتے یا رسول اللہ پورا مدینہ دے دو مجھے، پورا مکہ مجھے دے دو، جزیرہ عرب مجھے دے دو، ساری بادشاہت ہمیں دے دو. یہ میرا آپ کا یہ حال ہوتا. اس صحابہ رسول نے کہا یا رسول اللہ کیا مانگوں میں آپ سے؟ سوچنے کا موقع دیا جائے. ایک دن سوچا، 2 دن سوچا، سوچنے لگے یا رسول اللہ اگر میں نے آپ سے مانگ لیا دنیا دے دیا جائے یہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا. میں نے اگر باغ مانگ لیا، کھیت مانگ لیا، یہ یہی کا یہی رہ جائے گا. کیا میں نبی سے مانگوں؟ کیا میں نبی سے سوال کروں؟ 3 دن سوچنے کے بعد پیارے نبی اکرم علیہ السلام سے ملے. کہ یا رسول اللہ میری ایک ہی مانگ ہے، میری ایک ہی تمنا ہے، میری ایک ہی خواہش ہے. پوچھا کیا؟ کہا اللہ سے یہ دعا کر دیجئے جیسے دنیا میں میں آپ کے ساتھ میں ہوں جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. سبحان اللہ. مجھے کچھ نہیں چاہیے. یہ غریب صحابی تھے، یہ وہ صحابی تھے جن کے گھر میں فاقہ کشی تھی، پیٹ پہ پتھر باندھ کر گزارا کرتے تھے. مدینے کا باغیچہ مانگ سکتے تھے، کھیت پات مانگ سکتے تھے. نہ کہا یا رسول اللہ میری ایک ہی خواہش ہے، خواہش یہ ہے میں دنیا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں. نبی نے کہا ربیہ اتنا بڑا سوال، اتنی بڑی مانگ. کہا آج کے اگر پیر ہوتے نا، آج کے مولوی اگر ہوتے نا، آج کے مرشد ہوتے نا، کہتے جاؤ میں نے تمہیں دے دیا، جاؤ میں نے دے دیا. لیکن نبی نے کیا کہا سنو. پیغمبر کیسے ہوتے؟ کہا فَأَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. کہا اے ربیہ فرائض تو فرائض ہے، نوافل کا اہتمام کرنا، سنتوں کا اہتمام کرنا، تہجد پڑھنا، وتر کی پابندی کرنا، سنتوں کا اہتمام کرنا، یہ کام تم کرو گے، دعا نبی کرے گا، اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے. جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اصل چیز یہ عمل ہے. ایک بیعت کام نہیں آئے گی، نسبتیں کام نہیں آئیں گے، یہ سلسلے کام نہیں آئیں گے. کام آئے گا نبی کی دعا کام آئے گی، میرا آپ کا عمل کام آئے گا.
इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और आखिरी बात, 1 मिनट रह गया है, आखिरी बात याद रखिए, बता करके खुतबे जुमा को मैं समेट रहा हूँ। उम्मे हबीबा, नाम याद रखना, सारे मोमिनों की माँ है उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये कहती हैं, सुनो जरा, ये कहती है कि प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो आदमी मन सल्ला इस्नतै अशरता रकातन फी यौमिन व लैला, सुभान अल्लाह, कहा जो आदमी एक दिन में, एक रात में, यानी 24 घंटे में 12 रकात, कितने? 12 रकात जो आदमी सुन्नतों की पाबंदी करेगा, गिन लीजिए 12 रकात, फजर से पहले 2 रकात, जोहर से पहले 4, जोहर के बाद 2, आप यहां पढ़िए या कमरे में पढ़िए या घर में पढ़िए, इससे कोई सरोकार नहीं, लेकिन पढ़िए। फजर से पहले 2 रकात, जोहर से पहले 4, जोहर के बाद 2, मगरिब के बाद 2, इशा के बाद 2, ये हो गए 12 रकात। अब सुनो हदीस, प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो आदमी ये 12 रकात नफिल नमाज पढ़ेगा, ये सुनने मौकिदा है, इसका ताकीदी हुक्म है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में घर बनाते हैं। सुभान अल्लाह। अब सुनिए, ये हदीस आपने सुन ली है, हदीस की रिवायत करने वाली कौन है? राविया उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा है। ये फरमाती है, जब से मैंने इस हदीस को सुना है, मैंने जिंदगी भर इस हदीस पर अमल किया। उम्मे हबीबा से रिवायत करने वाले उनके शागिर्द हैं, जिनका नाम हजरत अंबसा था, ताबई है। ये फरमाते हैं, जब से मैंने उम्मे हबीबा से सुना, मैंने इस हदीस पर अमल किया। हजरत अंबसा से के शागिर्द हैं, जिनका नाम है अमर इब्न अवैस औस। ये फरमाते हैं, जब से मैंने अपने उस्ताद से सुना, मैंने जिंदगी भर 12 रकातों पर अमल किया। इनके शागिर्द हैं, जिनका नाम आता है नौमान इब्न सालिम। ये कहते हैं, जब से मैंने इस हदीस को अपने उस्ताद की ज़बानी सुनी, मैंने जिंदगी पर अमल किया। कुर्बान जाए, ये वो साहबे कराम है, ये वो आइम्मे कराम है, ये वो उलमाए कराम है, अपने उस्ताद से अगर कोई बात सुनते थे, मरते दम तक अमल करते थे। हमने भी सुना है, हमने भी सुन लिया है। अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। ये जवानी इसलिए है, इबादतें करो, बुढ़ापे में सजदे नहीं कर पाओगे, बुढ़ापे में रुकू नहीं कर पाओगे, बुढ़ापे में कुर्सियों का सहारा लोगे। कुर्सियों का सहारा लेने से पहले ये पेशानी अल्लाह के सामने टिकाओ, सुन्नतों का एहतमाम करो, नवाफिल का एहतमाम करो। सुन्नतों की पाबंदी करने वाला, नवाफिल का एहतमाम करने वाला, फराइज, उसके लिए फराइज पर अमल करना आसान हो जाता है। जो सुन्नतों की पाबंदी नहीं करता है, फराइज उसके लिए छोड़ना बड़ा आसान हो जाता है। अल्लाह से मिल करके दुआ फरमाए, अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज्यादा अल्लाह हम सबको